أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. صدق اللہ العظیم. ترجمہ یہ ہے: اے ایمان والو، تم کو یہ بات حلال نہیں کہ عورتوں کے جبراً مالک بن جاؤ، اور ان عورتوں کو اس غرض سے مقید مت رکھو کہ جو کچھ تم لوگوں نے ان کو دیا ہے اس میں کا کوئی حصہ وصول کر لو، مگر یہ کہ وہ عورتیں کوئی صریح ناشائستہ حرکت کریں، اور ان عورتوں کے ساتھ خوبی کے ساتھ گزران کیا کرو، اور اگر وہ تم کو ناپسند ہوں تو ممکن ہے کہ تم ایک شے کو ناپسند کرو اور اللہ تعالیٰ اس کے اندر کوئی بڑی منفعت رکھ دے۔ تو عورتوں کے حقوق کے سلسلہ میں پیچھے بات آئی تھی، اور جاہلیت کے قبیح رسوم کے ختم کرنے کے احکام چل رہے ہیں۔ تو بہرحال ایام جاہلیت میں رسوم قبیحہ میں سے جو عورتوں کے باب میں رائج تھیں، ایک رسم یہ تھی کہ جب کوئی شخص مر جاتا تو اس کا وارث جس طرح اس کا مال لیتا، اسی طرح اس کی بیوی کو بھی اپنی میراث اور ملک سمجھتا۔ تو اگر دل چاہتا تو اس سے خود جبراً نکاح بغیر مہر کے کر لیتا، اور اگر چاہتا تو دوسرے سے نکاح کر دیتا اور اس کا مہر خود لے لیتا، اور کبھی بے رغبتی کے سبب نہ خود نکاح کرتا اور نہ دوسرے سے اس لیے نکاح کرنے دیتا کہ اپنا مال و دولت اپنے ساتھ لے جائے گی۔ موٹی بات یہ ہے کہ اس کو یوں ہی مجبور اور محبوس رکھتا، اس پر یا تو وہ بیوی اس کو اپنا مال دے دے، تو جب دے دیتی تب اس کی جان چھوٹتی، یا وہ کہ اس کی گھر ہی مر جاتی تو اس کے مرنے پر اس کی چیز پر قبضہ کر لیتا، اور میت کے مال میں سے بھی عورت کو کوئی حصہ نہ دیتے۔ تو یہ کارروائیاں تو وارث کیا کرتے، اور کبھی خود شوہر بلا قصور اپنی بیوی کے ساتھ بے عنوانی کرتا، اور محض اس لیے بیوی کو تنگ کیا جاتا کہ وہ خلا کرنے پر مجبور ہو جائے، اور جو مال شوہر اس کو مہر میں دے چکا ہے وہ خلا کے بہانے سے پھر واپس لے لے۔ غرض یہ کہ اس طرح ایام جاہلیت میں طرح طرح کے مظالم ان عورتوں پر روا رکھتے۔ تو قرآن پاک میں اس آیت اور آئندہ آنے والی جو آیات ہیں ان بری رسموں کی ممانعت فرما دی ہے۔ تو چنانچہ ابھی جو پڑھا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، مطلب ایمان والو تمہارے لیے یہ بات حلال نہیں ہے کہ تم عورتوں کے جبراً مالک بن جاؤ۔ اب مالک ہونے کا مسئلہ تین طریقے سے ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اس عورت کا جو حق شرعی میراث میں سے ہے اس کو خود لے لیا جائے اور بیوہ کو نہ دیا جائے، تو اس سے روکا گیا کہ نہیں، بیوہ کو دینا چاہیے۔ دوسرے یہ ہے کہ اس کو نکاح نہ کرنے دیا جائے، تو یہاں تک کہ وہ مر جائے پھر اس کا مال لے لیں، تو اس سے بھی منع کیا گیا۔ تیسرے یہ کہ خامد اس کو بے وجہ مجبور کرے کہ وہ اس کو کچھ مال دے تب یہ اس کی جان چھوڑے، اور جان کا مالک ہونا یہ تھا کہ مرنے والے کی عورت کو مثل مال مردہ کے اپنی میراث سمجھتے۔ تو اس جملہ میں ان سب امور کی ممانعت آ گئی کہ یہ سب چیزیں غلط ہیں، ایسا نہ کرو۔ آگے دوسرے جملے میں ارشاد فرمایا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ،
لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن، یعنی عورتوں کو اس وجہ سے اور اس غرض سے کیا ہے نہ روکو، بند نہ کرو، مقید نہ کرو کہ جو کچھ تم لوگوں نے ان کو دیا ہے ان میں کا کوئی حصہ بھی ان سے وصول کر لو۔ تو اس میں بھی 3 صورتیں آ جاتی ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ میت کا وارث اس میت کی بیوی کو نکاح نہ کرنے دیتا تاکہ ہم کو یہ کچھ دے دے۔ دوسرے یہ ہے کہ خامد اس کو مجبور کرتا کہ مجھ کو کچھ دے تب چھوڑوں۔ تیسرے یہ کہ خامد طلاق دینے کے بعد بھی بدون کچھ لیے اس کو نکاح نہ کرنے دیتا۔ تو یہ سارے مال بٹورنے کے ان کے طریقے تھے۔ تو بہرحال ان سب چیزوں کی اس جملہ میں ممانعت فرما دی گئی، مگر بعض صورتوں میں ان سے مال لینا یا ان کو مقید کرنا جائز بھی بتلایا گیا۔ تو آگے اللہ سے استثناء آ رہا ہے، الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، یعنی ان سے کوئی ناشائستہ حرکت ہو جائے تو اس صورت میں پھر کیا ہے ان سے مال لیا جا سکتا ہے۔ تو وہ 3 صورتیں بن سکتی ہیں۔ ایک یہ کہ ناشائستہ حرکت نافرمانی شوہر کی اور اس طرح بدخلقی، تو پھر خاوند کو جائز ہے کہ ہر وقت نافرمانی ہے، کوئی بات خاوند کی نہیں مانتی ہے، ہر وقت کیا ہے بگڑی رہتی ہے اور بدخلقی سے پیش آتی ہے، تو خاوند تنگ ہے، تو پھر عورت کو بدون مال لیے ہوئے جو مہر سے زیادہ نہ ہو اس کو نہ چھوڑے، تو ٹھیک ہے۔ دوسرے یہ کہ ناشائستہ حرکت مثلا ان سے زنا سرزد ہو جائے، جی تو ابتداء اسلام میں تو قبل نزول حد زنا خاوند کو جائز تھا کہ بطور سزا عورت کو گھر میں مقید رکھے، جیسے پیچھے گزر چکا ہے واللاتی یاتین الفاحشۃ، لیکن پھر زنا کی حد نازل ہونے پر یہ حکم تو منسوخ ہو گیا ہے، اب حد ہی لگے گی۔ تیسری صورت یہ بھی ابتداء اسلام میں قبل نزول حد زنا تھی کہ خاوند کو جائز تھا کہ عورت سے اگر حرکت زنا ثابت ہو تو اس جرمانہ میں سے اس سے اپنا دیا ہوا مال واپس کر لے اور اس کو نکال دے۔ اب یہ حکم بھی منسوخ ہے، تو زنا سے مہر کا وجوب ساقط نہیں ہوتا، وہ اگر اس نے گڑبڑ کی ہے تو خاوند چونکہ نفع اٹھا چکا ہے تو اس لیے اس کا مہر اب پختہ ہو گیا ہے، اب وہ عورت کا ملک بن چکا ہے، باقی بدکاری اس نے کی ہے، زنا کیا ہے، یہ وبال اس کے اپنے سر پڑے گا۔ آگے فرمایا وعاشروہن بالمعروف، تو خاوندوں کو یہ حکم ہوا کہ عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں اور ان کے ساتھ خوبی کے ساتھ گزران کیا کرو، ان خوش اخلاقی نان نفقہ کی خبرگیری کے ساتھ، اور اس طرح طبیعت کے مطابق کوئی بات ناگوار ہو تو اس کو برداشت کرنے کی تلقین فرمائی جا رہی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ عورتوں میں بہرحال ٹیڑھا پن ہوتا ہے کچھ نہ کچھ، تو اگر طبیعت کے خلاف کچھ باتیں بھی ہیں وہ خاوند کو چاہیے وہ کیا کرے، برداشت کرے۔ اس لیے آگے فرمایا فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، جی کہ اگر تم کو عورتیں ناپسند ہوں، جی تو ممکن ہے ایک شے کو ناپسند کرو اور اللہ تعالیٰ اس کے اندر کوئی بڑی منفعت یعنی خیراً کثیرہ فرمایا، بڑی منفعت چاہے وہ دین کی ہو یا دنیا کے، اللہ رکھ دے تو جس کا تمہیں پتہ نہ ہو۔ تو بہرحال اس میں یہاں یہ تعلیم دی گئی کہ عورتوں کے ساتھ گفتگو اور معاملات میں اخلاق اور سلوک سے معاملہ رکھو۔ جاہلیت میں جیسا ذلت اور سختی کا برتاؤ عورتوں کے ساتھ کیا جاتا تھا اس کو چھوڑ دو، تو اچھے طریقے سے ان کے ساتھ گزارو۔ پھر اگر تم کو کسی عورت کی کوئی عادت یا کوئی خوش نہ ہو، پسند نہ ہو، تو صبر کرو اور تحمل سے کام لو، شاید اللہ تعالیٰ اس میں تمہارے لیے کوئی نفع کی بات رکھ دے۔ مثلا نفع کیا ہو سکتا ہے؟ مثلا وہ تمہاری خدمت گزار، خیر خواہ اور ہمدرد ہو، اخلاقی تو ہے گڑبڑ لیکن دل سے تمہاری خیر خواہ ہے، ہمدرد ہے، خدمت بھی کرتی ہے، لیکن بس وہ اس کا مزاج ہے، شدت ہے مزاج میں، ہوتا ہے کبھی کبھی پھر گڑبڑ بھی کر لیتی ہے۔ یا ایسی ناپسند عورتوں سے تم کو اللہ تعالیٰ نیک اولاد عطا فرما دے، یہ بھی تو ہو سکتا ہے۔ یا اسی کی اولاد میں سے کوئی بچپن میں پیدا ہو کر مر جائے تو ظاہر ہے وہ ذخیرہ آخرت ہو جاوے گا، کل وہ کیا ہے تمہیں کیا ہے سفارش کرے گا، تمہیں اللہ تعالیٰ کے دربار میں سفارش کر کے چھڑا لے گا۔ ورنہ کم از کم اور کچھ بھی نہ ہو تو ناپسند چیز پر انسان صبر کرتا ہے تو صبر کرنے کی فضیلت اور صبر کا ثواب تو ضرور ہی حاصل ہو جائے گا۔ تو بہرحال اس آیات میں یہ ہدایات دی گئی ہیں جی، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے
جو احکام دیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان احکام کے اوپر ہمارے کیا ہے صحیح عمل جو ہے اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے، اور اسلام کی پابندی پوری کی پوری نصیب فرمائے، اور اسلام نے جو عورتوں کے حقوق ہم مردوں کے ذمہ واجب کیے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم کو ان حقوق کو پوری طرح ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔